بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ الواحد الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع خصال محمد است، حیدر بہار چمن خصال محمد است، معاویہ فدائے اہل و عیال محمد است، حسنین جگر گوشہ و آل محمد است۔ حضرات، آپ کی یہ عظیم کانفرنس فضائل صحابہ کے موضوع پر ایک حوالہ بن چکی ہے۔ یہ کانفرنس صدقہ جاریہ ہے میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے حاجی امانت صاحب کا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جناب عبدالرشید چٹھا مرحوم کا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے ملک محمد حنیف مرحوم کا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم کانفرنس کے انعقاد پر ان مرحومین کے ورثاء جناب شاہر رشید چٹھا کو، جناب ملک محمد اسحاق کو، اور اس علاقے کے اس حلقے کے امیر جناب چودھری محمد یعقوب کو، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ شہید کے صاحبزادگان برادر عزیز حضرت حافظ ابتسام الہی ظہیر کو، اور اس مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کے سرپرست برادر مکرم جناب معتصم الہی ظہیر کو۔ حضرات، یہ کانفرنس خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور کائنات کی پاک باز ہستیوں نفوس قدسیہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کے لیے، جب یہ کانفرنس کائنات کی عظیم ترین ہستیوں، پاک باز ہستیوں، نفوس قدسیہ کے فضائل اور مناقب کے بیان کے لیے ہے، تو یہ زیبا ہی نہیں کہ کسی اور کا تذکرہ کیا جائے، اور بالخصوص اس لیے بھی کہ ہمارے امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی، جو آج صبح ہمارے مرکزی ناظم اعلیٰ جناب حافظ عبد الکریم اور ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے امیر مولانا عبدالرشید حجازی کے ساتھ حجاز مقدس کے سفر پر روانہ ہوئے ہیں، کہ ان کو سعودی عرب نے خصوصی دعوت پر وہاں بلایا ہے۔ اور میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں رابطہ عالم اسلامی کا ایک ہی تاسیسی ممبر ہے، اور وہ ہمارے امیر جناب پروفیسر ساجد میر۔ انہوں نے رخصت ہوتے ہوئے
سختی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے خطباء کو، اپنے علماء کو پابند کرنا اور میرا یہ پیغام پہنچانا کہ کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، کہ اگر کسی اور کے بارے میں بات کی جائے گی تو ہمارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ کسی کی ضد کے اندر کوئی کام کیا جائے تو ثواب نہیں ملتا، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے تو ثواب ملتا ہے۔ حضرات، میں یہاں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ایک اعزاز اور ایک افتخار کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فضائل صحابہ کے حوالے سے، ناموس صحابہ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1000 کانفرنسیں اس موضوع پر منعقد ہوں، وہ ایک طرف، اور سینٹ کے اندر جو ہمارے ناظم اعلیٰ نے امیر محترم کے حکم کے تحت جو ناموس رسالت کا بل پیش کیا اور بالاتفاق جو کامیاب ہوا، وہ ایک طرف، اس اعزاز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سینٹ کے اندر یہ بل پاس ہوا، ایک ہی محرک تھا اس بل کا، اور وہ حضرت حافظ عبد الکریم تھے۔ اس بل کی تائید کے لیے، اس کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے امیر محترم نے خطاب کیا، جناب سینیٹر مشتاق صاحب نے خطاب کیا، جناب سینیٹر طلحہ محمود نے خطاب کیا، جناب سینیٹر مولانا عبد الغفور حیدری نے خطاب کیا۔ ایک دو ممبر تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس بل کو پاس کرنے کی بجائے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے، لیکن وہاں جس سے اللہ کام لینا چاہے، کامل علی غاغا غصے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں، اس کو پاس کیا جانا چاہیے۔ حضرات، کیا پی ٹی آئی، کیا پیپلز پارٹی، کیا آپ سب کے سب نے آپ کے ناظم اعلیٰ کا پیش کیا ہوا ناموس صحابہ کا بل سب نے بالاتفاق پاس کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت وہ صدر مملکت کے پاس قانون بننے کے لیے جا چکا ہے۔ میں ہمت والا، جرت والا، ناظم اعلیٰ، ناظم اعلیٰ، ہمت والا، جرت والا، میں ہمت والا، جرت والا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میں یہاں ہر اس شخص کی تحسین کرنا چاہتا ہوں جس نے اس بل کے لیے کوئی بھی کردار ادا کیا۔ قومی اسمبلی کے اندر اس بل کے محرک مفتی عبد الشکور شہید، جو ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے، ان کے دستخط ہیں۔ جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبد الاکبر چترالی کے دستخط ہیں، اور لوگوں کے بھی دستخط ہیں۔ پھر پوری کی پوری قومی اسمبلی نے بالاتفاق اس کو پاس کیا۔ سینٹ کے اندر صرف ایک ہی شخص اس کا محرک تھا، وہ جناب حافظ عبد الکریم تھے، لیکن سارے ہاؤس نے بالاتفاق اس کو پاس کیا ہے۔ اور آج کی اس کانفرنس میں میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ صدر مملکت جناب عارف الرحمان علوی اس پر دستخط کر کے اس کو قانون بنا دیں۔ یہ دعا کریں، اس کو قانون بنا دیں۔ عارف علوی کے والد گرامی جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان علوی بڑے پکے اور راسخ العقیدہ اہل حدیث تھے۔ ان کی 3 کتابیں مسلک اہل حدیث کے حوالے سے ہیں۔ انہوں نے کئی مضامین لکھے جو اپنے وقت میں الارشاد کراچی کے اندر اور صحیفہ اہل حدیث کراچی کے اندر شائع ہوا کرتے تھے۔ وہ ہفت روزہ اہل حدیث کے اندر بھی لکھتے رہے،
الہی علوی کے نام سے ان کے صاحبزادے ہیں جناب عارف الرحمن علوی، جنہیں عرف عام میں عارف علوی کہا جاتا ہے، اہل حدیث خاندان سے تعلق رکھنے والے، بعد میں جماعت والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ اس آیت کی تفسیر کائنات کے امت مسلمہ کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، سگے چچا زاد بھائی، اسی طرح فرسٹ کزن جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ کزن ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہستی ہے جن کے لیے تفسیر کی دعا سونے نبی نے فرمائی تھی۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، یہ در حقیقت صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چنا تھا اپنے رسول کے صحابہ کو، جو صحابی بنے اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، ورنہ مکے والے جو سونے نبی پہ سے لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سارے مکہ والوں میں سے کسی کو، خصوصاً رشتہ داروں میں سے، یہ توفیق خال خال ہی ملی کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی بنے۔ دوسری طرف کوئی روم سے آیا صحابی بن گیا، کوئی فارس سے چلا صحابی بن گیا، کوئی یمن سے آیا صحابی بن گیا، کوئی نجر سے اٹھا صحابی بن گیا، کسی کا خاندان حبشے سے تعلق رکھتا تھا صحابی بن گیا۔ صحابی خود نہیں بنے، اللہ رب العزت نے چن چن کے اللہ کے نبی کے صحابی بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حلیۃ الاولیاء کے اندر کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد کانوا خیر الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ لوگوں، یہ جو سونے نبی کے صحابہ ہیں یہ امت کے بہترین لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل نیکیوں سے بھرپور ہیں، جن کے دل گہرائیوں کے ساتھ علم کے ساتھ وابستہ ہے، جن کے اندر کوئی تکلفات نہیں، سیدھے سادے ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی ہی، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چمکتے ستارے ہیں راہ ہدایت کے۔ صحابہ کرام وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ لوگو، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو اس لیے کہ یہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین بہترین ہیں، پھر تبع تابعین بہترین ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم۔ کہیں ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم۔ اور ایک شاذ روایت خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم۔ لوگوں، بہترین میرا گروہ، میرے صحابہ، کائنات کے بہترین لوگ، پھر تابعین بہترین لوگ، پھر تبع تابعین بہترین لوگ۔ جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں زبان کو گندا کرتا ہے، ترمذی کی روایت، سونے نبی نے ارشاد فرمایا من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔
جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان کو گندا کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر کائنات کے سارے لوگوں کی لعنت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ اگر کسی شخص کو دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو گندا کرتا ہے تو تم پر لازم ہے تم یہ کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرات، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تمام اہل سنت کے عقیدے کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ یاد رکھو، صحابہ کرام سے محبت دین ہے، صحابہ کرام سے محبت ایمان ہے، صحابہ کرام سے محبت ایمان کا اعلیٰ درجہ احسان ہے، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا کفر ہے، منافقت ہے، سرکشی ہے۔ ہمیں اللہ کی مہربانی سے یہ اعزاز حاصل ہے اہل حدیث کو کہ اہل حدیث جس طرح سونے مدینے والے سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو سونے مدینے والے سے محبت کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، علماء کرام تشریف فرما ہے، اپنے اپنے وقت پر فضائل صحابہ کے مناسبت سے آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میں سعادت سمجھتا تھا کہ اس کانفرنس کے اندر اپنا حصہ ڈالوں جس کا آغاز میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے کیا تھا۔ یہی جگہ ہے جہاں انہوں نے آغاز کیا تھا، اور یہی 23 محرم ہے جو ان کے ہر پوری زندگی کے اندر 23 محرم کے روز یہاں کانفرنس ہوا کرتی تھی فضائل صحابہ کے موضوع پر۔ ایک کانفرنس یہاں نہیں ہوئی تھی، وہ حضرت علامہ شہید نے لارنس روڈ پر جو دفتر کے لیے جگہ لی تھی اس کے سامنے منعقد کی، اور اس کا بھی سارا انتظام بیگم کوٹ کے نوجوانوں نے کیا تھا، اہل حدیث یوتھ فورس نے کیا تھا۔ یہ کانفرنس حضرت علامہ شہید کی جاری کرتا ہے۔ جس کو حضرت علامہ شہید سے محبت ہے وہ اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، اور صرف کانفرنس ہی ان کا صدقہ جاریہ نہیں، خود پروفیسر ساجد میر بھی ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت پروفیسر ساجد میر وہ ہستی ہے کہ ایک دور کے اندر امیر تھے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، سید بدر الدین راشدی، اور ناظم اعلیٰ تھے جناب پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ، اور حضرت علامہ شہید مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مجلس عاملہ کے رکن تھے۔ بعد میں جب جمعیت اہل حدیث بنی اور جناب پروفیسر ساجد میر جو ڈیپوٹیشن پر بیرون ملک چلے گئے تھے، کئی سال کے بعد واپس آئے تو امیر تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ گجرانوالہ والے، اور ناظم اعلیٰ تھے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ۔ نائب ناظم اعلیٰ تھے، اکیلے نائب ناظم اعلیٰ حضرت شہید اسلام مولانا حبیب الرحمن یزدانی۔ حضرت علامہ شہید 2 بار بیرون ملک دورے پہ تشریف لے کر گئے۔ میں ان کے خادم کی حیثیت سے دفتر کے امور سنبھالا کرتا تھا۔ مجھے حکم دیا کہ پرچے ہفت روزہ الاسلام کے اندر یہ اعلان کرو کہ علامہ صاحب کی عدم موجودگی میں جمعیت اہل حدیث کے قائم مقام ناظم اعلیٰ پروفیسر ساجد میر ہوں گے۔ چنانچہ الاسلام کی فائلیں اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت علامہ شہید نے
اپنی جگہ 2 بار قائم مقام ناظم اعلیٰ جناب پروفیسر ساجد میر کو بنایا تھا۔ حضرات، میں نے ایک کارکن کی حیثیت سے ایک دستوری نکتہ اٹھایا۔ میں نے کہا علامہ صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تو مولانا حبیب الرحمن یزدانی ہیں، آپ اعلان کروا رہے ہیں مولانا پروفیسر ساجد میر کا، تو حضرت علامہ شہید نے کہا اور تو نہیں جانتا پروفیسر ساجد میر کون ہے، تو نہیں جانتا پروفیسر ساجد میر کون ہے؟ وہ پروفیسر ساجد میر جو حضرت علامہ شہید کے بچپن کے ساتھی تھے، اور جنہوں نے حضرت علامہ شہید کی شہادت کے بعد جبکہ جماعت قسم پرسی کی حالت میں تھی، اس کو سنبھالا دیا، اس کو ایک طاقت بنایا۔ اس وقت دنیا کے 27 ممالک کے اندر مرسی جمعیت اہل حدیث کی شاخیں موجود ہیں۔ مرسی جمعیت اہل حدیث اپنا کام کر رہی ہے، اور اس کا سب سے بہترین کام جو ہوا ہے ان دنوں کے اندر، وہ سینٹ کے اندر ناموس صحابہ کا بل کے پاس ہونا ہے۔ تو آج جاتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ تاکید کی کہ دیکھنا، ہم دینی جماعت ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے سونے نبی کے ساتھیوں کی بات کرتے ہیں، کسی کو دشنام نہ دینا کہ کہیں تمہارا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ میں ان کا یہ پیغام جب اپنے بھائی بابر فاروق کے ذریعے سے فردن تمام علماء کرام تک پہنچا چکا ہوں، اور اپنی اس بات کے ذریعے سے سب تک پہنچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ شہید کی یہ کانفرنس قیامت تک قائم رہے گی۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ، اسی طرح اخلاص کے ساتھ، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے تشریف لاتے رہیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آتے رہیں گے، اللہ کی رضا کے لیے۔ مرسی جمعیت اہل حدیث جو حضرت علامہ شہید کی جماعت تھی، مرسی جمعیت اہل حدیث کی قیادت جو حضرت علامہ شہید کا صدقہ جاریہ ہے، یہی وجہ ہے کہ برادر مکرم حافظ ابتسام الہی ظہیر اور برادر مکرم حافظ معتصم الہی ظہیر وہ اس کانفرنس کے لیے امیر محترم کی عمارت میں اللہ کی رضا کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز جب تک سورج قائم ہے، جب تک زمین قائم ہے، جب تک سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہو رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے یہ کانفرنس 23 محرم کو ہوتی رہے گی، انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں۔ میرے بھائی مولانا اسماعیل عتیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولا علی کا لفظ استعمال کر رہے تھے، ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن جن معنوں میں ہم مولا کہتے ہیں، جو ان کو مولا کہتے ہیں وہ ان معنوں میں نہیں کہتے۔ ہمارے نزدیک ابو بکر صدیق بھی مولا ہے، عمر فاروق بھی مولا ہے، عثمان بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے، ایک ایک صحابی مولا ہے، اس لیے کہ مولا کے 27 معنی ہیں۔ محسن کے معنی میں، محترم کے معنی میں، قائد کے معنی میں، راہ دکھلانے والے کے معنی میں، ہادی کے معنی میں، مرشد کے معنی میں۔ اس لیے آخرش میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی، ایک طرف مولا عمر۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔